بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومنها دخول الجر وانما اختص دخول الجر بالاسم۔ شرح جامی اور سبق نمبر 22 شروع ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ پیچھے اس کے خواص چل رہے تھے، اسم کے خواص چل رہے تھے، تو یہاں سے خاصہ نمبر 2 کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ تو خاصہ نمبر 2 یہاں پر آ گیا ہے جر، چونکہ لام تعریف کو بیان کر دیا ہے پہلے خاصے کو، پہلی علامت کو جو اسم کے ساتھ خاص ہے، اب جر کو شروع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ومنہا دخول الجر۔ تو یہاں سے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ عطف اس کا جا رہا ہے پیچھے دخول کے اوپر، یعنی الجر لکھا ہے نا متن میں ابن حاجب نے، تو اب مولا جامی نے ومنہا دخول الجر لفظ دخول نکال کے یہ بتایا ہے، جس طرح یہ پیچھے لام دخول کے نیچے داخل تھا مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے، تو یہ حرف عطف کے ذریعے سے جر بھی اسی دخول کے نیچے داخل ہے۔ تو پھر عبارت یوں ہو جائے گی ومن خواص سے ہی دخول الجر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہو گیا اس لحاظ سے۔ تو دونوں جس طرح وہ مضاف الیہ بن رہا تھا لام دخول کا، ایسے ہی جر الجر بھی مضاف الیہ بنے گا دخول کا۔ اب اس پر اعتراض آئے گا کہ بھائی دخول اللام تو ٹھیک تھا، لام شروع میں آتا ہے، داخل شروع میں ہونے کو کہتے ہیں، تو جر تو آخر میں آتی ہے، اس کے لیے آپ نے دخول کا لفظ کیسے بولا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دخول مراد لیا ہے، دخول بولا ہے، ذکر یہاں پر جو ہے وہ دخول کا کیا ہے، اور دخول کو اتصال لازم ہے، دخول کو لحوق لازم ہے، دخول کو عروض لازم ہے، یعنی جب کوئی چیز داخل ہوگی تو وہ متصل بھی ہوگی، وہ لاحق بھی ہوگی، وہ عارض بھی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے دخول بمعنی اتصال کے، دخول بمعنی عروض کے اور لحوق کے لیا ہے۔ اب ذرا سمجھیں اس بات کو۔ اتصال تو متصل ہونے کو کہتے ہیں، لحوق آخر سے لاحقہ کسی چیز کے لگنے کو کہتے ہیں، عروض درمیان سے لگے، شروع سے لگے، آخر سے لگے، عروض عارض ہونا، لگ جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر ذکر ملزوم کا ہے اور ارادہ لازم کا ہے، دخول کو اتصال لازم ہے، تو دخول ذکر یہاں پر ملزوم ہو گیا دخول، اور اس کا لازم ہم نے اتصال لحوق عروض وہ لے لیے، تو اشکال رفع و دفع ہو گیا۔ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ دخول الجر بالاسم۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جر جو ہے یہ اثر ہے حرف جر کا، اب لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، یہ حرف جر کا اثر ہوتا ہے۔ اب حرف جر چونکہ اسم کے ساتھ خاص ہے، وہ اسم پر ہی آتا ہے، فعل پر حرف جر نہیں آتا، تو اس کا جو اثر ہے نا جر کا آنا، زیر کا آنا، وہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر مخالفت لازم آئے گی بین المؤثری والمؤثری، یعنی اثر اور مؤثر۔ مؤثر کون ہے؟ حرف جر۔ اثر کون ہے؟ وہ خود جر زیر۔ تو آپ حرف جر کو خاص کر چکے ہیں اسم کے ساتھ، تو اس کے اثر کو بھی خاص کرنا پڑے گا، زیر کو بھی اسم کے ساتھ۔ باقی یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ نے اسم کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے؟ جر کو حرف جر کو آپ نے اسم کے ساتھ کیوں خاص کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واضح نے اس کو وضع جو کیا ہے نا حرف جر کو، اس کا مقصد کیا ہے حرف جر کو مقصد وضع کرنے کا؟ تو فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے حرف جر کو وضع کیا ہے۔ مثلا مررت بزید، تو مرر کے اندر جو مرور ہے، اس مرور کے معنی کو، معنی مصدری کو، معنی حدثی کو کھینچ کے بزید، یہ با حرف جر لا رہا ہے، پہنچا رہا ہے زید تک۔ کیا مطلب؟ گزرنے کا جو فعل ہے یہ کھینچ کے لایا با نے زید تک، کہ گزرنے کا فعل کس نے کیا ہے؟ زید نے کیا ہے۔ تو اصل زید ہے، اب زید سے بہت سارے فعل ہوں گے، ان میں سے ایک فعل یہاں پر کون سا آ گیا؟ مرور۔ تو زید تو ایک ہی ہوگا، افعال ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں اس سے، تو اس کو اس کی طرف کھینچ کے لایا۔ تو جب یہ معنی فعل کو اسم تک کھینچنے کا معنی
کھینچ کے لانے کا کام یہ کرتا ہے، تو پہنچانے کا معنی یہ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے اسم کے ساتھ کیا کر دیا، خاص کر دیا۔ جب اسم کے ساتھ خاص ہو گیا تو اس کی زیر اثر جو اس کا ہے اس کو بھی اسم کے ساتھ خاص کریں گے۔ اچھا جی، جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اب اگلی بات وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اضافۃ اللفظیہ، یہاں سے بھی ایک سوال ہو رہا ہے، اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ آپ نے دعویٰ عام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہ مطلقاً جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، مطلقاً جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ وہ خاص ہے، خواہ وہ حرف جر کا اثر ہو یا نہ ہو، یعنی حرف جر کا اثر ہو یا نہ ہو، وہ جر اسم کے ساتھ ہی خاص ہوگی، جو بھی جر آئے گی، چاہے حرف جر کی وجہ سے آئے یا حرف جر کے علاوہ سے آئے۔ اور آپ نے دلیل یہ دی ہے پھر آگے کہ یہ جو جر ہے یہ اثر ہے، چونکہ حرف جر کا، تو حرف جر جب اسم کے ساتھ خاص ہے تو جر اس کا اثر بھی کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، اسم کے ساتھ۔ تو آپ نے دلیل میں صرف وہ جر لائی ہے جو حرف جر کا اثر ہو، دعوے میں آپ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جر چاہے حرف جر کا اثر ہو یا ویسے ہو، بس جر کس کی علامت ہے، اسم کے ساتھ خاص ہے۔ تو دعویٰ عام ہو گیا اور دلیل خاص ہو گئی، اور دعویٰ اور دلیل دونوں مطابق ہونے چاہیے، ایک پوزیشن کے، ایک حیثیت کے ہونے چاہیے، یہاں پر ان میں مطابقت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو جر اضافت لفظیہ میں پائی جاتی ہے، اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظیہ، اضافت معنویہ، پیچھے آپ پڑھ کے بھی آئے ہدایت النحو میں، کافیہ میں، اور اس میں بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ، اضافت لفظیہ میں جو جر پائی جاتی ہے ایک وہ، اور ایک اضافت معنویہ ہے اس کے اندر۔ اضافت لفظیہ جو ہے یہ فرع ہے کس کی جی، اضافت معنویہ کی، اور اضافت معنویہ جو ہے اس میں جو جر ہوتی ہے وہ حرف جر کا اثر ہوتی ہے، اگرچہ حرف جر اس میں ہوتا ہے مقدر ہی ہے، غلام زید غلام لزید، ضرب الیوم ضرب فی الیوم، خاتم فضۃ خاتم من فضۃ، اضافت منی فی وی لامی بیانیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو حرف جر اگرچہ وہ مقدر ہوتا ہے لیکن مقدر ہو کے جر دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو حرف جر کا یہ اثر ہوتا ہے کس میں، اضافت معنویہ کے اندر، تینوں صورتوں میں، اس کی تینوں قسموں میں۔ اور اضافت معنویہ جو ہے وہ اصل ہے، اور اضافت لفظیہ جو ہے اس کی فرع ہے۔ تو جب اضافت لفظیہ کو معنویہ کو ہم نے لایا جو کہ اصل تھی، تو بالطبع جو اضافت لفظیہ ہے اس کی وہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا دلیل سے جب اضافت معنویہ والی جر جو خاص کی ہے ہم نے اسم کے ساتھ، اس کا خاص ہونا ثابت ہو گیا، کیونکہ حرف جر کا اثر ہوتی ہے اضافت معنویہ والی جر، تو بالطبع اس کی جو فرع ہے اضافت لفظیہ، اس والی جر بھی اسم کے ساتھ خود بخود کیا ہو جائے گی، خاص ہو جائے گی بالطبع۔ کیوں؟ اگر آپ نہ مانیں اس بات کو کہ بھائی اضافت لفظیہ والی جر جو ہے اس کا اختصاص اسم کے ساتھ نہیں ہے، آپ یہ کہیں، تو پھر اس کی دو صورتیں آئیں گی کہ آخر اس کی جر پھر کہاں سے آئی۔ تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ حرف جر کا اثر نہیں ہے اور اضافت لفظیہ کو ہم معنویہ کے تابع بھی نہیں کرتے، اس فرق اس کے اصل کے، تو پھر آپ بتائیں یہ جر کہاں سے آئی۔ تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ یہ نہیں خاص جی اسم کے ساتھ، جب اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے تو کیا آپ فعل کے ساتھ خاص کریں گے اس کو، پھر حرف کے ساتھ تو نہیں خاص کر سکتے، حرف تو بیچارہ اپنی جان نہیں سنبھال سکتا، فعل کے ساتھ خاص کریں گے تو ایسی صورت میں پھر مخالفت فرع کی لازم آئے گی اصل کے ساتھ، یعنی جو لفظیہ فرع ہے، اضافت لفظیہ فرع ہے، آپ نے اس کو بالکل مخالفت میں کھڑا کر دیا ہے اضافت معنویہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، بالکل اس کے مقابلے میں وہ خاص ہے اضافت معنویہ اسم کے ساتھ، اور آپ نے اس کے مقابلے میں اضافت لفظیہ کو فعل کے ساتھ خاص کر کے آپ نے فرع اور اصل کے درمیان میں بعد المشرقین پیدا کر دیا ہے، زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے، متضاد بنا دیے ہیں ایک دوسرے کے، یہ آپ نے بالکل غلط کیا۔ اصل اور فرع میں اتنا بڑا تضاد پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں نہیں جی فعل کے ساتھ بھی نہیں خاص بلکہ اسم اور فعل دونوں میں پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں تو پھر زیادتی لازم آئے گی فرع کی اصل پر، اصل بیچاری ایک کے ساتھ خاص ہے اسم کے ساتھ اضافت معنویہ، اور اضافت لفظیہ آپ دونوں میں ڈال رہے ہیں، لفظیہ اور
فعل اور اسم دونوں کے ساتھ، تو یہ تو زیادتی ہے، تو لہٰذا ماننا پڑے گا، ویسے ہی جیسا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اضافت لفظیہ فرع ہے، تابع ہے، اضافت معنویہ اصل ہے، اس کے تابع ہو کر چلے گی۔